الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی ازواج سیدنا وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کافی تعداد میں آپ تشریف رکھتے ہیں اور آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ وقت پر ٹائم پر اس پروگرام میں حاضر ہو گئے ہیں، لیکن آپ کی سستی یہ ہے کہ آپ نہ نعرے کا جواب دے رہے ہیں، نہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، نہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ پڑھیے بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیکم، پڑھیے ثواب ملتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اونچی آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ فضل و احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک اور سالانہ عرس پاک خواجہ خواجگان ولی کامل شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے سلسلہ میں یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک کا اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مقدس میں بہت جگہ ذکر فرمایا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی آقا پاک کی آمد اور دوسرا آقا پاک کی آمد کا مقصد۔ اللہ کریم فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ارسال فرمایا۔ اللہ پاک اس آیت میں اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ کون؟ فرمایا وہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو ارسال فرمایا ہے۔ اللہ اپنا تعارف
حضور کے ذریعہ اور حضور کے واسطہ سے کرا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں میرے آقا پاک کی شان کہ اللہ جل شانہ اپنا تعارف حضور کے ذریعے کروا رہا ہے۔ فرمایا لوگو میں وہ ہوں۔ مولا تو کون ہے؟ فرمایا میں وہ ہوں جس نے رسول کو بھیجا ہے۔ حضور کو دیکھو، ان کی شان کو دیکھو، ان کا مرتبہ دیکھو، ان کا مقام دیکھو، اور پھر اندازہ کر لو کہ جس کا محبوب اتنی شان والا ہے اس محبوب کو بنانے والا کتنی شان والا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے تعارف کے لیے نبی کریم علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے حضور کو ارسال فرمایا ہے۔ یہاں پر میں چند موٹی موٹی باتیں کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف حضور کے ساتھ کیوں کروایا؟ معاملہ یہ ہے کہ اللہ پاک کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جنہوں نے دیکھنے کی خواہش کی طور پہاڑ پر کیا ہوا آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کو اس دنیا میں کسی کے لیے دیکھنا محال ہے۔ اب جس کو دیکھا نہ جا سکے اس کو پہچانیں گے کیسے؟ نہ ہم اس کی آواز سن سکتے ہیں، نہ ہم اسے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب کیسے پہچان ہوگی؟ اس کی طاقت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اس کے حسن کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اس کی شانوں کا اندازہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ذات محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اگر تمنا رکھتے ہو کہ وہ کیسا ہے، اس کا حسن، جمال، کمال، طاقت و قوت، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ تو بس اگر اسے دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے محبوب کو دیکھو، محبوب میں تمہیں رب کے جلوے نظر آ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اونچا کر کے سبحان اللہ۔ نعرہ مارو دیکھا متا ہون جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ آئیے دوستو تھوڑا ہی کو کام کرائے اور سیٹے ماشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کریم اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے حضور کو ارسال فرمایا ہے۔ یہاں پر میں آپ کے ذہنوں میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں، آپ پوری توجہ دینا۔ لوگ کہتے ہیں آپ حضور کا وسیلہ کیوں دیتے ہیں، آقا کو وسیلہ کیوں بناتے ہیں، نبی کریم کا واسطہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ اب جناب اس پر اعتراض بھی ہوتا ہے، فتوے بھی لگائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اپنا تعارف بھی وسیلہ مصطفیٰ سے کرایا ہے۔ اللہ نے خود حضور کو واسطہ اور وسیلہ بنایا اور فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ۔ جب رب اپنا تعارف ہی حضور کے وسیلے سے کرا رہا ہے تو اگر ہم وسیلہ بناتے ہیں تو یہ ہماری طاقت اور کوشش یا ہمارا اپنا کوئی مفروضہ نہیں ہے، بلکہ حضور کا وسیلہ ہمیں رب نے خود تعلیم فرمایا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور سوکھی بات آپ کو سمجھاتا جاؤں، آپ کو سمجھ شریف میں یہ بات ضرور آئے گی۔ میرے بھائیوں ایک مسئلہ ہے، گناہ معاف کرنے والا صرف اللہ ہے۔ کون ہے بولو؟ اللہ ہے۔ گناہ معاف کرنا یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ اب توجہ یہ ہے کہ گناہ معاف کرنے والا صرف اللہ ہے، معاف کرانے والے بہت ہیں لیکن معاف کرنے والا اللہ ہے۔ اب اللہ نے گناہ معاف کرنا ہے، اور جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کا مجرم بنتا ہے، اور جس کا جرم
جرم ہوتا ہے اس سے معافی مانگی جاتی ہے۔ اب گناہ ہو گیا، گناہ بھی اللہ کا کیا، اب معافی بھی اللہ سے بنتی ہے، تو میرے رب نے قرآن میں ہمیں تعلیم دی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اگر ان سے گناہ ہو جائے ان کو چاہیے کہ آپ کے پاس آئیں۔ گناہ اللہ کا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب کے پاس آؤ، در مصطفیٰ پہ آؤ۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ گناہ اللہ کا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے در پہ آؤ۔ مولا پھر کیا کرے؟ فرمایا فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگو، واستغفر لہم الرسول، پھر میرا رسول تمہارے لیے سفارش کرے، وسیلہ بن جائے، تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے، یا تمہاری دعا پر میرا نبی آمین کہہ دے، یعنی حضور اگر تمہارا وسیلہ بن جائیں، تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاؤ گے۔ مولا معاملہ کیا ہے؟ گناہ تیرا کیا ہے، تو در مصطفیٰ کا بتاتا ہے، پھر نبی سفارش کرے تو تو قبول کرے، وہ نہ کرے تو تو قبول نہ کرے۔ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن ہے۔ مولا قرآن ہے، فرمایا یقین رکھتے ہو قرآن پر؟ مولا یقین رکھتے ہیں۔ تو فرمایا پھر کسی کے وسوسے میں مت آنا، اگر کوئی کہے وسیلہ کیوں بناتے ہو تو بتا دینا وسیلہ ہم نے نہیں بتایا ہے یا بنایا ہے، وسیلہ رب کے قرآن نے ہمیں خود سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا، اللہ اکبر۔ یا علی تواری یار نعرہ دا جواب مزیدار نہ ہو رہے ہیں، انہیں ٹھڈے مٹھے بیٹھے ہو۔ میں نو اس تے اعتراض ہو کا ہوندہ کو نہیں، بندے تھوڑے نہیں یا بندے زیادہ نہیں، میں نو اس تے کوڑ لگ دیئے بھئی تھوڑے ہون لیکن سترے تو ہون نا، یہ ان تھوڑے تے ڈھل مٹھلے بیٹھے ہیں، انہیں ہوندہ ہے وات نعرہ مارو بزرگو، وات نعرہ مارو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر و کبیرہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کریم کو دنیا کے اندر ارسال فرمایا۔ اب اللہ نے اپنا تعارف نبی کریم کے ذریعے کرایا ہے۔ پہلی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی پہچان کے لیے، اپنے تعارف کے لیے ذات رسول کریم علیہ السلام کو وسیلہ بنایا ہے، وسیلہ بنایا ہے۔ یہاں پر قرآن پاک کی ایک اور آیت کے چند الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ جو دعویٰ میں کر رہا ہوں اس پر ایک اور قرآن کی دلیل قائم ہو جائے۔ ویسے تو دلائل کثیر ہیں لیکن اس سب بات سے میں اب آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس حضور کی صورت میں تمہارے رب کی دلیل آ گئی ہے۔ کیا آ گئی ہے؟ دلیل آ گئی ہے۔ دلیل دعوے کی ہوتی ہے، دعویٰ سچا تب ہوگا جب دلیل پختہ ہوگی، دلیل میں طاقت ہوگی، دلیل میں قوت ہوگی، تو دعوے کی صداقت دلیل ہوتی ہے اور دلیل ہی پہچان ہوتی ہے۔ تو میرے رب نے یہاں حضور کو برہان، دلیل قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں، اللہ کو تم دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، اللہ کے ہونے پر جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ رب نے ذات محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ تو حضور اللہ کی بارگاہ میں واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں، اس کی معرفت کا، اس کی پہچان کا، اس پر ایمان لانے کا۔ یہ میرے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے عزت و شان عطا فرمائی ہے۔ اب میرے بھائیوں، میں اسی موضوع کو تھوڑا اور آگے لیے چلتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا اگر میری پہچان چاہتے ہو تو میں وہ ہوں جس نے رسول کریم کو بھیجا ہے۔ دیکھ لو شان مصطفیٰ کیا ہے۔ اب رب کی پہچان ہمیں ذات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے ذریعے ہوگی۔ اب لوگوں، اگر حضور کے لیے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ، جس طرح سننے میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ بے طاقت ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ
آپ کے پاس ہمت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں کرنے والوں سے سوال کرو کہ تم قادیان والے جھوٹے نبی کی باتیں کر رہے ہو۔ ہمیں تو یوں لگتا ہے جو مرزا قادیانی نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے وہ تو ایسا تھا، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کچھ علم ہے، نہ اس کے پاس تو طاقت ہے۔ اگر بات مدینے والے کی کرتے ہو نا تو وہ اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرے آقا پاک کی شان تو یہ ہے، اگر اشارہ کرتے ہیں چاند توڑ بھی دیتے ہیں، وقت چاند کو جوڑ بھی دیتے ہیں، اگر اشارہ کرتے ہیں ڈوبے ہوئے سورج کو موڑ بھی لیتے ہیں، اگر میرے آقا اشارہ کرتے ہیں درختوں کو قدموں میں بلا بھی لیتے ہیں، میرے آقا اشارہ کرتے ہیں پتھروں کو کلمہ پڑھا بھی لیتے ہیں، میرے آقا اشارہ کرتے ہیں اپنی 5 انگلیوں سے پانی کے دریا بہا بھی دیتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ کی ہے۔ میرے آقا کو اللہ نے یہ شان دی ہے، یہ طاقت دی ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، قوت سے میرے آقا جب چاہیں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اب اللہ کریم نے حضور کو بنایا دلیل، آقا کو بنایا واسطہ اور سمجھایا دنیا والوں کو کہ اے کائنات والو، اللہ وہ ہے جس نے ان کو بھیجا ہے۔ ذرا اندازہ کر لو جس کا محبوب اتنی طاقت والا ہے، بنانے والا کتنی طاقت والا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کا حبیب اتنی طاقت والا ہے اس کا بنانے والا بھیجنے والا کتنی طاقت والا ہوگا۔ تو اللہ پاک یہ پہچان کروا رہا ہے۔ ایک میں مسئلہ آپ کو عرض کر دوں، آپ ذرا غور کے ساتھ سنیے گا، آپ کا ذہن انشاءاللہ تعالی صاف ہوگا۔ اللہ کے نبیوں کی جو طاقت ہوتی ہے نا اس سے شرک نہیں ہوتا، اللہ کی توحید میں یا خدا کی خدائی میں فرق نہیں آتا، بلکہ نبیوں کی طاقت سے اللہ کی توحید پر ایمان پکا ہوتا ہے۔ میں آپ کو دلیل دوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ نے اعلان کیا اے لوگو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو قوم نے کہا رسول نبی تو طاقت والے ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی اختیار ہے، آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ نبی رسول تو معجزے لے کر کے آتے ہیں۔ تو آپ نے وہاں پر واضح طور پہ آپ نے ان کو بتایا کہ اے لوگو میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، میں کوڑیوں کو شفائیں دیتا ہوں، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں مردوں کو زندہ بھی کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، میں کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، میں اللہ کے اذن سے مردوں کو جلا بھی دیتا ہوں۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، قوم نے کہا آپ کے پاس طاقت ہے، فرمایا طاقت ہے، میں آنکھیں دوں گا، میں شفائیں دوں گا، میں زندگیاں دوں گا، مردوں کو جلا کر دکھاؤں گا۔ اب یہاں کیا شرک ہو گیا؟ شرک نہیں ہوا، بلکہ لوگوں نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ پتہ چلا نبیوں کی طاقت ماننے سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کا توحید پر ایمان پکا ہو جاتا ہے۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ طاقت لے کر آتے ہیں۔ اب ذہن میں سوال آئے گا کہ جناب والا طاقت، یہ اندھوں کو آنکھیں دینا یہ اللہ کا کام ہے، کس کا کام ہے بولو؟ اللہ کا کام ہے۔ اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ مردوں کو جلا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ جبکہ اللہ کے بندے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کہہ رہے ہیں میں زندہ کروں گا، میں کوڑیوں کو شفا دوں گا، میں اندھوں کو آنکھیں دوں گا۔ اب ذہن میں جب سوال آیا، ہم علماء کے پاس بیٹھ گئے، ہم نے کہا حضور ہمیں سمجھ نہیں آئی، اللہ پاک ہے زندہ کرنے والا، آنکھیں دینے والا، شفائیں دینے والا، یہاں اللہ کا ایک بندہ ہے نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کے پیارے نبی اور رسول ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میں آنکھیں دوں گا، میں شفائیں دوں گا، میں زندہ کروں گا۔ ہماری تو دماغ عقل رال مل گئی، جو خدا کے کام ہے وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا، معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ذرا آیت کو تم سمجھے نہیں ہو، آخری
آخری لفظ پر تم نے غور نہیں کیا. ہم نے کہا جناب غور آخری لفظ وہ کون سا ہے؟ فرمایا آخر میں ایک لفظ آیا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے اذن دیا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. ہم نے کہا جناب قرآن میں تو کئی مرتبہ آیا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہیں سنتے، یہ نہیں دیکھتے، یہ مکھی نہیں اڑا سکتے وغیرہ وغیرہ. اور جناب والا جہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اندھوں کو آنکھیں، فرمایا وہ سمجھانے والوں نے تم کو غلط سمجھایا ہے. قرآن میں دو گروہ ہیں، ایک من دون اللہ ہے، ایک بے اذن اللہ ہے. جو من دون اللہ ہے وہ خدا کے دشمن ہیں، جو بے اذن اللہ ہے وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اور جو من دون اللہ ہیں وہ پتھر کے بت ہیں، لکڑ کی مورتیاں ہیں، وہ کفار و مشرکین کے بنائے ہوئے خود ساختہ ان کے خود ساختہ معبودان باطلہ ہیں. اور جو بے اذن اللہ ہے اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ کے پیارے ولی ہیں، مصطفیٰ پاک کے صحابہ ہیں، نبی کی آل ہے، نبی کے اہل بیت ہیں. یہ بے اذن اللہ ہے. یہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے ہم آنکھیں دیں گے، ہم شفائیں دیں گے، ہم زندگیاں دیں گے، یہ من دون اللہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بے اذن اللہ کی بات ہو رہی ہے. اور جہاں من دون اللہ ہے وہاں بت ہیں، وہاں پتھر ہیں، وہاں مورتیاں ہیں. تو معاملہ سمجھ میں یہ آیا جب عالم دین نے سمجھایا تو سمجھ میں یہ آیا کہ من دون اللہ جہاں قرآن میں آتا ہے وہاں پتھر کے بت ہیں، لکڑ کی مورتیاں ہیں، نہیں کچھ کر سکتے، نہ کر سکتے تھے، نہ ہیں اور نہ قیامت تک کچھ کر سکیں گے. اور جہاں بے اذن اللہ ہے یہاں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جو چاہیں سب کچھ کر سکتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اللہ اکبر و کبیرہ. هو الذی ارسل رسولہ، وہ ذات وہ ہے جس نے رسول کریم علیہ السلام کو ارسال فرمایا ہے. اللہ اکبر. آئیے میں اب اپنے موضوع پر آؤں اور جو ہے کچھ معاشرے کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کروں. میرے رب نے اس آیت کے پہلے حصے میں یہ بیان کیا کہ ہم نے رسول کو ارسال کیا، ہم نے نبی کو بھیجا. یہ قرآن مقدس میں جہاں پر بھی میرے آقا کے آنے کا ذکر آیا ہے یہی قرآن نے میرے آقا کا میلاد بیان فرمایا ہے. لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ آپ ان سے سوال کریں میلاد کا مطلب آتا ہے، میلاد کا معنی آتا ہے. عام زبان میں، ہماری زبان میں جب بچہ پیدا ہو ہم کہتے ہیں بچہ پیدا ہوا ہے. بچے کی پیدائش کو عربی میں میلاد کہا جاتا ہے. کوئی بھی بچہ کسی بھی گھر میں پیدا ہو اس کو میلاد کہا جاتا ہے. میلاد النبی کا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کا دنیا میں آنا، آپ کی ولادت باسعادت، آپ کی تشریف آوری. تو قرآن میں جہاں بھی اللہ نے حضور کے آنے کا ذکر کیا ہے میرے نبی کا میلاد بیان فرمایا ہے. حضور کو ہم نے بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والوں پر ہم نے احسان کیا کہ ان میں شان والا رسول ہم نے بھیج دیا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تم میں سے تمہارے اندر ایک شان والا رسول بھیجا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے اے محبوب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے جس نے حضور کو اپنے رسول کو بھیجا. تو یہ جہاں بھی بھیجا ہے نا یہ بھیجا حضور کا میلاد ہے. اصل میں لوگوں کو اعتراض اس لیے ہے کہ قرآن کا یہ جو لفظ ہے نا ارسلنا، بعثا، ارسلا، اس کا معنی ہے بھیجا. یہ بھیجا ان کے بھیجے میں نہیں آتا، اس لیے ان کو میلاد کا سمجھ نہیں آتا، میلاد پر اعتبار نہیں آتا. ارے حضور کا میلاد نہیں ہے یعنی تم حضور کی پیدائش کا بھی انکار کر رہے ہو. پیدائش کو میلاد کہتے ہیں نا، تو آقا کی پیدائش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی بتائیے بولو. حضور کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو جو میلاد کا انکار کر رہا ہے میرے آقا کی ولادت کا، آپ کی پیدائش کا ہی انکار کر رہا ہے. میرے آقا آئے ہیں بڑی شان کے ساتھ آئے ہیں اور حضور آقا پاک کی ولادت ہے، آپ کی پیدائش ہے. جناب یہ شرک ہے. ارے پاگل شرک نہیں ہے بلکہ ہم تو شرک کو
ختم کر رہے ہیں. نبی کی ولادت پیدائش پر خوشی منا کر ہم بتا رہے ہیں نبی وہ ہے جس کو رب نے بنایا ہے. رب وہ ہے جو بنا ہوا نہیں ہے, ساری کائنات کو بنانے والا ہے. اللہ کی ولادت نہیں ہے معاذ اللہ, اللہ کا میلاد نہیں ہے معاذ اللہ, کیونکہ اللہ پاک تو خود پیدا کرنے والا ہے, خود خالق ہے, کائنات کو سجانے والا ہے. جو رب ہوتا ہے نا اس کا میلاد نہیں ہوتا, اور جو محمد پاک ہے نا ان کا میلاد ہوا ہے. یہاں شرک ہوتا نہیں ہے, یہاں شرک ختم ہوتا ہے, یہاں شرک کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں. اب جناب قرآن میں میرے آقا پاک کے میلاد کا ذکر آیا, میرے آقا پاک کے اپنے مبارک الفاظ میں ذکر مصطفیٰ ہے, آمد مصطفیٰ کا. حضرت سیدہ آمنہ پاک نے بھی میرے آقا پاک کا میلاد پاک بیان فرمایا. وہ فرشتوں کا آنا, جبریل کا آنا, جھنڈے لہرانا, شرق اور غرب میں جھنڈے لگانا وغیرہ وغیرہ, آقا کا دنیا میں آنا, سجدہ کرنا, یاد امت کو فرمانا. یہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود, یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام, یہ سارے معاملات ہیں. لیکن میرے بھائیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, ہم نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد بھی رکھا ہے اور حضور کا میلاد منایا بھی ہے, لیکن کبھی اس طرف بھی توجہ فرمائی ہے کہ آقا کے میلاد کا مقصد کیا ہے, آقا دنیا میں جلوہ گر کیوں ہوئے, آقا پاک کو اللہ پاک نے دنیا میں ارسال کیوں فرمایا. اس کو کہتے ہیں مقصد میلاد. اس قرآن مقدس کے جو میں نے آیت مبارکہ کے جملے پڑھے ہیں, اس کے جو آخری لفظ ہے اس میں اللہ نے میرے نبی کے آنے کا مقصد بیان فرمایا ہے, مقصد میلاد بیان فرمایا ہے. اے اللہ حضور کو بھیجا, فرمایا ہم نے بھیجا. مولا کیوں بھیجا, فرمایا هو الذی ارسل رسولہ, وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا. مولا کیوں بھیجا, فرمایا بالہدی, تمہیں ہدایت دینے کے لیے بھیجا. سبحان اللہ, تو اچھا کچھا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یہ ایک جگہ تحقیق, یہ ایک جگہ بیان نہیں فرمایا, اللہ نے کئی مرتبہ بیان فرمایا ہے. آؤ حضور کی آمد کا مقصد میں چند لفظ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر معاشرے کے حوالے سے میں آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں. میرے رب نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا, لوگوں ہم نے جو تمہارے اندر رسول تم میں سے بھیجا ہے نا, تم میں سے ہے اور تمہارے اندر بھیجا ہے, رسول ہے. اس کی شان کیا ہے, یتلو علیکم آیاتنا, یہ کیوں آئے, اللہ کا قرآن تم تک پہنچانے کے لیے آئے. ویزکیکم, یہ تمہارے گندے میلے سینوں کو, دلوں کو پاک کرنے کے لیے آئے. ویعلمکم الکتاب والحکمہ, یہ تمہیں کتاب کی تعلیم دینے آئے, تفسیر بتانے آئے, والحکمہ, اور حکمت کی باتیں سمجھانے آئے. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور تمہیں وہ باتیں بتانے آئے جن کا تمہیں علم بھی نہیں تھا, تم اللہ کو نہیں جانتے تھے, انہوں نے تمہیں بتایا اور تم ایمان لائے. فرشتوں کا تمہیں پتہ نہیں تھا, میرے نبی نے تمہیں بتایا اور تم ایمان لائے. انبیاء کو تم نہیں جانتے تھے, میرے نبی نے تمہیں بتایا اور تم ایمان لائے. تمہیں قیامت کی خبریں نہیں تھی, میرے محبوب نے تمہیں بتایا اور تم ایمان لائے. آج تمہارے دامن میں جو کچھ بھی ہے نا, یہ حضور کے میلاد کا صدقہ ہے. اب جناب والا حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے, فرمایا بالہدی, میرے نبی تمہیں ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں. اس ہدایت کی بہت سی قسمیں ہیں. آئیے میں پہلی ہدایت پر بات کرتا ہوں. پہلی ہدایت ہے ایمان کی ہدایت, کہ تم بے ایمان تھے, تمہارے پاس کلمہ نہیں تھا, قرآن نہیں تھا, خدا پہ یقین نہیں تھا, زمانہ جاہلیت تھا, لوگ در بدر تھے, لکڑ کی پوجا, پتھر کی پوجا, اور دنیا کے اندر ہزاروں قسم کے گناہ موجود تھے, کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس. تمہیں میرے نبی کریم علیہ السلام ہدایت کا آفتاب بن کر آئے اور تمہیں آ کر کے ہدایت اور ایمان عطا فرمایا. تو حضور ایمان دینے آئے. کیا دینے آئے بولو, ایمان دینے آئے. میرے آقا پاک نے پہلی ہدایت ہمیں ایمان والی ہدایت عطا فرمائی ہے. اب اس حوالے سے اگر میں بات چھیڑوں, میں اپنے موضوع پر نہیں آ سکوں گا, لیکن یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں. جنہوں نے کہا نبی کچھ نہیں دیتے, میں نے کہا یہ ایمان کہاں سے ملا ہے, کلمہ کہاں سے ملا ہے, یہ قرآن کہاں سے ملا ہے, یہ دین کہاں سے ملا ہے, یہ نمازوں کے طریقے کہاں سے ملے ہیں, یہ حج کا انداز کہاں سے ملا ہے. ارے ہم تو کچھ نہیں جانتے تھے, ہم تو جہالت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ جتنے
جتنا ایمان ملا ہے در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ کون کہتا ہے نبی کچھ نہیں دے سکتا؟ معاذ اللہ، یا نبی کریم نے کچھ نہیں دیا۔ قرآن پڑھنا چھوڑ دو، یہ بھی مصطفیٰ کی عطا ہے۔ نمازیں پڑھنا چھوڑ دو، یہ بھی در مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ یقین و ایمان چھوڑ دو، یہ بھی در مصطفیٰ کی عطا ہے۔ ایمان چھوڑ دو، یہ بھی در مصطفیٰ کی۔ ہاں، اور تم پر کوئی میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ منکرو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ بھی میرے مصطفیٰ نے پڑھایا ہے۔ کیا ہے جو میرے آقا پاک نے نہیں دیا؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو جہنم میں گیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ آئیے دوستو، پہلی ہدایت، اب دوسری ہدایت پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں۔ پہلی ہدایت ایمان والی، کیا ہے بولو؟ ایمان والی ہدایت ہے۔ اب دوسری ہدایت کردار والی ہدایت ہے، اعمال والی ہدایت ہے، نیکیوں والی ہدایت ہے، نماز والی ہدایت ہے، روزے والی ہدایت ہے، تلاوت والی ہدایت ہے، اللہ اللہ کرنے والی ہدایت ہے۔ اب پہلی ہدایت پر میں نے چند لفظ بول دیے ہیں، اب دوسری ہدایت کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور انتہائی جو ہے وہ بجھے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم نے آقا کا آنا یاد رکھا ہے، میلاد یاد رکھا ہے، لیکن حضور کے میلاد کا مقصد آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ وہ کیوں آئے ہیں؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے ان کو بھیجا کیوں تھا؟ لوگ در بدر تھے، لوگ جاہل تھے، لوگوں کے اندر غلط رسمیں پیدا ہو چکی تھی۔ میرے آقا ان تمام گندی رسومات کو ختم کر کے اسلام کی شمع روشن کرنے کے لیے تشریف لائے، لیکن افسوس آج ہم سب کچھ، آقا کا میلاد تو ہمیں یاد ہے، آقا پاک کی باتیں ہمیں بھول گئی ہیں، آپ کا مقصد بھول گیا ہے۔ اگر حضور کی آمد کا مقصد آج ہمیں یاد ہوتا، آج ہماری مسجدیں ویران نہ ہوتی، آج ہمارے نمازیوں کی تعداد میں کمی نہ ہوتی، آج ہماری مسجد کی چٹائیاں اور صفیں ویران نہ پڑی ہوتی۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، نمازی نہ رہے۔ دوستو کیا ہوا؟ آج اگر ہمیں حضور کے آنے کا مقصد یاد ہوتا تو مسلمانوں میں جو بگاڑ نظر آ رہا ہے وہ بگاڑ ہمیں آج بگاڑ نظر نہ آتا۔ پہلی دعوت، میرے آقا پاک کی پہلی تلقین 5 وقت کی نماز ہے۔ آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، میں حسن ظن رکھتا ہوں، آپ میں بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی نمازی ہیں، آپ میں جو جوان بیٹھے ہیں وہ بھی نمازی ہیں، آپ میں جو بچے بیٹھے ہیں وہ بھی نمازی ہیں۔ اور اگر میرا حسن ظن غلط ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کیا سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ بھائی آپ مسلمان ہو؟ جی میں مسلمان ہوں، تو پھر نماز کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائی اللہ رسول پہ یقین ہے؟ جی ہے، تو پھر نماز کیوں نہیں؟ میرے بھائی آپ نے، وہ بچوں نے، آپ کے ماں باپ نے نماز سکھائی ہے، تو میرے بھائی پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا حجت ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کیا ہمارے پاس بہانہ ہے نماز نہ پڑھنے کا؟ نماز نہ پڑھنے کا ہمارے پاس بہانہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں آؤ، حجتیں اور بہانے تو وہاں دیے جاتے ہیں جہاں شریعت ہمیں کچھ چھوٹ دیتی ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے یہاں کوئی بہانہ نہیں رکھا، کوئی حجت نہیں رکھی۔ روزہ ہے، بعض صورتوں میں فرض ہے اور بعض صورتوں میں معاف ہے، یعنی بعد میں رکھ لو، بعض صورتوں میں اس کا فدیہ ہے، زکوٰۃ ہے، فرض ہے، لیکن اگر طاقت نہیں ہے فرض نہیں ہے۔ حج ہے، فرض ہے، طاقت نہیں ہے فرض نہیں ہے۔ بہت سے دین کے احکام ہیں، بعض صورتوں میں ضروری ہے، بعض صورتوں میں معافی ہے یا تاخیر کی اجازت ہے، لیکن نماز اگر امیر ہے تب بھی فرض ہے، غریب ہے تب بھی فرض ہے، اگر مقیم ہے تب بھی فرض ہے، مسافر ہے تب بھی فرض ہے، صحت مند ہے نماز تب بھی فرض ہے، اگر مریض ہے تو نماز تب بھی فرض ہے، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھے نماز معاف نہیں ہے اب بھی فرض ہے، اگر بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر اشاروں سے پڑھے لیکن معاف نہیں ہے نماز اب بھی فرض ہے۔ تو کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر دکان کی مصروفیت ہے تو یہ بدبختی ہے، یہ فرعونیت ہے، یہ قارونیت ہے، اور یہ ان جنہوں نے دنیا کے لیے دین کو چھوڑا ان فرعون نما بادشاہوں کا طریقہ کار ہے، یہ انبیاء صلحاء اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اگر موبائل فون، انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کی سکرین تیرے 24 گھنٹوں میں سے 10 12 15 گھنٹے لے لیتی ہے تو خدا کے لیے اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے 1 گھنٹہ تیرے پاس نہیں ہے، یہ بے وفائی نہیں تو کیا ہے؟ یہ دین سے دوری
نوری نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے آقا پاک علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوا سب سے زیادہ اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے. میرے آقا نبی کریم کی حدیث مبارکہ سب سے زیادہ نماز کی تلقین آئی ہے. کہاں مارے مارے پھر رہے ہو؟ ہم مسلمان تو ہیں، نام کے مسلمان ہیں، کردار کہاں گیا؟ اعمال کہاں گئے؟ مسلمان کی علامت تو نماز ہے. کافر اور فرق میں کیا ہے بولو؟ کافر اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ نماز ہے. یہ فرق ہی ہم قائم نہ کر سکے، اسلام کی دلیل اور نشانی بھی ہم قائم نہ کر سکے تو میں سچ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے میلاد کو تو یاد رکھا ہے، مقصد میلاد کو ہم نے بھلا دیا ہے. میرے بھائیوں آپ آئے، یہ آپ کی خوشبختی ہے. آپ بیٹھے ہیں، آپ کی یہ خوشبختی ہے. آپ جلسہ کے اختتام تک علماء کو سنیں گے، یہ آپ کی خوشبختی ہے. آپ یہاں پر دعا میں شامل ہوں گے، یہ آپ کی خوشبختی ہے. آپ علماء کی اور مشائخ کی زیارت کریں گے، آپ کی خوشبختی ہے. لیکن اتنا کچھ کر کے ہم گھر جائیں، ہم نماز نہ پڑھیں، ہم فجر نہ پڑھیں، ہم ظہر نہ پڑھیں، ہم عصر نہ پڑھیں، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے. چاہے آپ غریبوں کی سیوا کریں، چاہے آپ جلسوں میں بیٹھیں، چاہے اپنے گھر پہ آپ 10 میلاد کے جھنڈے لگا لیں، آپ کے گھر میں نماز نہیں ہے، آپ بدبخت ہیں، آپ بدبخت ہیں، آپ بدبخت ہیں. کیونکہ قیامت کا پہلا سوال اللہ کے محبوب نے فرمایا نماز کے متعلق کیا جائے گا. تو میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنے والا ہوں کہ حضور کی آمد اور مقصد آمد کا مقصد جو ہے اس میں پہلی شرط اور پہلی تعلیم ہمیں نماز کی دی گئی ہے. ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ بولیے ہم مسلمان ہیں. مجھے بتاؤ مسلمان پر پہلا فرض کیا ہے؟ اسلام کے 5 ارکان میں سے پہلا رکن تو کلمہ ہے. ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، اب ہم پر پہلا فرض کیا ہے؟ نماز ہے نا. تو جب نماز ہی ہم پہلا فرض ادا نہ کریں، کس بات کے مسلمان ہیں ہم؟ کس انداز سے اسلام کے نعرے لگاتے ہیں؟ مسلمان کا معنی آتا ہے، میرے بھائیوں ذرا توجہ کرنا، مسلمان کا معنی آتا ہے، مسلمان کا معنی ہے گردن جھکانے والا، بات تسلیم کرنے والا، یہ مسلمان ہوتا ہے. اب بتائیے سر کب جھکتا ہے؟ مسلمان تو اس کو کہتے ہیں جو سر جھکاتا ہے. سر کب جھکتا ہے؟ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے. اور سجدہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے. تو جب نماز پڑھی سر جھکایا تو مسلمان کہلایا. اب جس نے نماز نہیں پڑھی سر نہیں جھکایا مسلمان کاہے کا ہے؟ میرے بھائیوں نام کا مسلمان ہے، نام نہاد مسلمان ہے. اس سے زیادہ آقا پاک علیہ السلام کے سخت الفاظ کس کے لیے ہوں گے؟ بتاؤ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی ہے گویا اس نے کفر کیا ہے. اس حدیث پاک کے تحت علماء کے 2 گروہ ہیں. فقد کفر اس کا ایک معنی یہ کیا ہے تحقیق وہ کافر ہو گیا، یعنی نماز چھوڑنا یہ کفر ہے. لیکن ایک طبقے نے کہا فقد کافر، کافر نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے اس نے کام کافروں والا کیا. کام کس والا کیا؟ کافروں والا کیا. اور اگر پہلا معنی نہ بھی کیا جائے، دوسرا معنی کیا جائے کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا. میرے آقا پاک نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت میں اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت میں اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اب میرے بھائیوں بتلائیے یہاں پر آپ کیا بتلا سکتے ہیں کہ جو کافروں والا کام کر رہا ہے یعنی نماز قضا کر رہا ہے تو قیامت کے میدان میں کافروں ہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور یہی حدیث مبارکہ میں آیا ہے. پیر صاحب کا استقبال فرما لیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ استانہ علیہ پیر فاروق شریف، استانہ علیہ پیر سباق شریف، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, सरकार की आमद, अंठार की आमद, दिलदार की आमद, नारे रिसालत, अस्ताना लिया पीर बारू शरीफ, अस्ताना लिया पीर सिवाग शरीफ, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक 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 लब्बैक, नारे रिसालत। हमारी खुशबख्ती है जिगर वो शय पीर बारू करीम लजपाल पीर तरीक़त राबर शरीयत साहिबजादा वाला शान जनाब साहिबजादा पीर मोहम्मद आशिक हुसैन बारवी साहिब दामत बरकातुमुल कुद्सिया जलवा घर हुए। आहलम व सहलम मरहबा वज़ीम शख्सियत जिन्होंने अपने साहिबजादों की इस तरह से तरबियत की कि आज भी पीर बारू करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताना पाक और उनके साहिबजादों में वही रंग, वही जज्बा और वही दीन मतीन की खिदमत के लिए कोशां रहना नजर आता है। आज इनके वालिद गिरामी शेख तरीक़त वली कामिल ख्वाजा खाजगान ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद अल हसनी अल बारवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के सिलसिला में यह महफिल इनेकात पजीर है। अल्लाह पाक हमारी हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। मैं चंद लम्हात और आपके सामने हाजिर हूँ, अल्लाह ताला समझ अता करे। मैं नमाज के हवाले से गुफ्तगू आप एक मरतबा फिर समझ लें। मैंने आका पाक का मीलाद के हवाले से गुजारिश की और फिर अर्ज किया कि हमने मीलाद याद रखा है, मकसद मीलाद हमने भुला दिया है। मकसद मीलाद हिदायत है और हिदायत में पहली हिदायत ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो रब ने अता फरमाई। दूसरी हिदायत आमाल है, इस्लाम है और इस्लाम में जो पहला फर्ज हमें नमाज अता किया गया, हम उसमें भी काहिल हैं, सुस्त हैं, नमाज को भी हम छोड़ बैठे। तो आप बताएं हम और दीन की खिदमत क्या करेंगे और इस्लाम पर हम अमल क्या करेंगे। मेरे आका पाक का मैंने आपको फरमान सुनाया कि नमाज को छोड़ना गोया कुफ्र है। फिर मैंने इसकी वजाहत की कि एक उलमाए किराम की जमात ये है जिन्होंने कहा काफिर हो गया, एक जमात ये है जिन्होंने कहा काफिर नहीं हुआ, काम काफिरों वाला किया। फिर मैंने अर्ज किया कि मेरे आका पाक का इरशाद है जो जिस कौम की नकल करेगा कयामत में उन्हीं में से आएगा जो नमाज नहीं पढ़ता, गोया वो काफिरों वाला काम करता है। अब अंदेशा है, खदशा है कि कयामत में इनको गैर मुस्लिमों में खड़ा किया जाए जो नमाज नहीं पढ़ते। फिर इस पर मेरे आका की हदीस ने मोहर सबत कर दी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज नूर है, बुरहान है, निजात है, लेकिन जिसने नमाज न पढ़ी न उसके लिए नूर है, न बुरहान है, न निजात है, बल्कि बेनमाज को कयामत के मैदान में हामान, शद्दाद और कारून और उबई बिन खल्फ के साथ यानी बड़े बड़े काफरों के साथ खड़ा किया जाएगा। तो लिहाजा मेरे भाइयों नमाज न पढ़ना ये दुनिया की सबसे बड़ी बदबख्ती है और नमाज पढ़ना ये सबसे बड़ी खुशबख्ती है, क्योंकि जो नमाज पढ़ लेता है अल्लाह उसकी दुआएं भी कबूल करता है, चेहरे पे नूर भी अता करता
دیتا ہے, گھر میں برکت بھی ہوتی ہے, اتفاق بھی ہوتا ہے. نماز سے سارے دنیا کے کام خود بخود میرا مالک آسان فرما دیتا ہے. تو آج مقصد میلاد کے حوالے سے میرا پہلا اعلان سمجھ لیں یا گزارش سمجھ لیں, ریکویسٹ سمجھ لیں, وہ ہے پہلا سبق سمجھ لیں, وہ نماز ہے. تو آج آئے ہیں, لنگر لے کر جاتے ہیں, کبھی ہمیں مٹھائی کے پیکٹ ملتے ہیں, کبھی ہمیں پلاؤ ملتا ہے, کبھی وہیں کھا لیتے ہیں, کبھی گھر میں لے جاتے ہیں. آج میلاد مصطفیٰ کے لنگر میں ہم نے نماز لے کر جانی ہے. یہ اصل لنگر ہے. پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے بتلائیے ذرا. پڑھیں گے انشاءاللہ. بڑے لوگ ملتے ہیں, دل بڑا ہو جاتا ہے. جی 7 سال پہلے, 10 سال پہلے, 20 سال پہلے آپ کے جلسے میں ہاتھ اٹھایا تھا نماز کے لیے, آج تک میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے. اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ دے. جتنے بے نماز آئے بیٹھے ہیں, اللہ پاک 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے. ہدایت میں اب دوسری بات کر رہا ہوں, یہ بھی بغور سماعت کیجئے گا. اگر کوئی بچہ نوجوان جس کی ماں یا باپ زندہ ہے, میں اس سے گزارش کروں گا اپنے ماں باپ پہ رحم کھا. بدتمیزی کرنا, اونچے بول بولنا, ان کی توہین کرنا, ان کو گالیاں دینا, ان کو دھکے دینا یا ان کی طرف توجہ نہ دینا, ان کی بات نہ سننا یا ان کی بات نہ ماننا, یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے. کیا سمجھ پاؤ گے ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ترجمہ نہیں کر رہا, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, مفہوم پیش کر رہا ہوں. میرا رب کہتا ہے, لوگوں رب کا فیصلہ ہے, عبادت اللہ کی ہے اور خدمت ماں باپ کی ہے. اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق بیان کیا ہے. تم کیا سمجھو ماں باپ کی شان کیا ہے, مقام کیا ہے؟ بتا میرے بھائی, پیدائش سے لے کر خون کے لوتھڑے اور نطفے سے لے کر ماں کے پیٹ سے ماں کی گود تک, اور پھر کھانے پینے, چلنے, پرورش پانے, تعلیم, بولنے, سیکھنے, ہر چیز میں تم ماں باپ کا محتاج رہا ہے. اگر 4 بول سیکھ گیا ہے تو یہ بھی ماں باپ کی تیرے ساتھ محنت ہے, لگن ہے. آج جہاں تو کھڑا ہے یہ سب تیرے ماں باپ کی محنت ہے, مشقت ہے. اگر کسی نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ تیرا باپ سخت ہے, تیری ماں تیری دشمن ہے, غلط ہے, غلط ہے. یہ وسوسہ ہے. دنیا میں سچا پیار اولاد اپنے ماں باپ سے نہیں کرتی, بلکہ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرنے والے ہیں. سچا پیار ماں کا پیار ہے, باپ کا پیار ہے. اگر شک ہے تو یہ تیرا شک ہے, یہ تیرا اپنا فطور ہے. سچا پیار اللہ نے ماں باپ کے سینے کے اندر رکھا ہے, لہذا یہ تیرے دشمن نہیں ہے. اب رب ذوالجلال جو فرماتا ہے یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, اب دل چاہتا ہے کہ گناہ کریں, رب منع کرتا ہے. کیا کہو گے کہ رب اللہ پاک معاف فرمائے, زیادتی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, ہمیں بہت سی چیزوں سے روک رہا ہے؟ نہیں, میرا رب حکمتوں والا ہے. میرا رب ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے, ہمیں دنیا کے نقصانات سے بچانا چاہتا ہے. تو ماں باپ کی سختیاں بھی اولاد کی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں. اور یاد رکھو, میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا, جس میں ماں باپ ناراض ہیں اس کی نماز, روزہ, حج, زکات کچھ بھی قبول نہیں ہے. جس پہ ماں ناراض ہے, جس پہ باپ ناراض ہے, میرے بھائی اگر آپ کے دل میں ماں باپ کے لیے تلخی ہے, سختی ہے, اپنے دلوں کو نرم کرو. گاکھوں سے ہنس کے بات کر سکتے ہو, ماں باپ سے کیوں نہیں؟ دنیا سے اخلاق سے پیش آ سکتے ہو, ماں باپ سے کیوں نہیں؟ تمہیں پتا ہے جن دنیا کے رشتہ داروں, دوستوں سے اور گاکھوں سے مسکرا رہے ہو, ان کے دنیا میں بہت ہوں گے, لیکن تیرے بوڑھے ماں باپ کا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. ماں باپ کی کل پونجی, کل کمائی ان کی اولاد ہوتی ہے. اور جب اولاد ہی ان کے خرمن پہ بجلیاں گرائے, ان کی آس توڑ دے, ان کی امیدیں توڑ دے, تو بتاؤ پھر ماں باپ کے دامن میں بچا کیا ہے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا, اللہ کے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے اس میں نماز کے بعد ماں باپ کی خدمت ہے, ماں باپ کا ادب ہے, ماں باپ کا احترام ہے. اگر آپ پر ماں باپ ناراض ہیں, آپ پر ماں باپ ناراض ہیں, آپ جس بھی مرشد خانے سے تعلق رکھتے ہیں, اپنے آستانے پہ
جائیں گے آپ کو خیرات نہیں ملے گی، آپ کو دعا نہیں ملے گی، پیر صاحب دعا کریں بھی آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ آپ غوث اعظم کے دربار میں چلے جائیں آپ کو خیرات نہیں ملے گی، آپ مدینہ المنورہ چلے جائیں آپ کو خیرات نہیں ملے گی، آپ کعبے کا طواف کر لیں آپ کو خیرات نہیں ملے گی، اور اگر آپ کے ماں باپ راضی ہیں آپ گھر میں بیٹھ کے بھی ہاتھ اٹھائیں گے رب گھر بیٹھے آپ کو خیرات عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماں باپ راضی ہیں آپ کو گھر بیٹھے آپ دعا مانگیں گے آپ کا رب آپ کو خیرات عطا فرما دے گا۔ تو یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جو احباب والدین جن کے زندہ ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں جب یہ چلے جائیں وہ بھاں بھاں کرنے کا کیا فائدہ، پھر رونے کا کیا فائدہ، پھر قبروں پہ جا کر بیٹھ کر باتیں کرنے کا کیا فائدہ۔ میرے بھائیوں جب تک زندہ ہیں ان کی سیوا کرو، خدمت کرو، ان کو بھی علاج کی ضرورت ہے۔ گھر میں بھیڑ بکری بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر آ جاتا ہے، ماں باپ بیمار ہیں تمہارے پاس علاج کا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ان کو بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر کے بچوں کے لیے 5 جوڑے آتے ہیں تو 1-2 جوڑا ماں کو بھی چاہیے، باپ کو بھی چاہیے۔ کبھی باپ کے ٹوٹے ہوئے چپل دیکھے ہیں، کبھی ماں کی ٹوٹی ہوئی چپل دیکھی ہے؟ ذرا اٹھا ماں کی چپل اٹھا اور نیچے سے اس کا تلوا دیکھ، سوراخ ہو چکا ہے، اس کی ایڑی زمین پہ گھس رہی ہے۔ یہ ہمارے گھر کے حالات ہیں، ماں باپ کے حالات ہیں۔ ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھو، انہوں نے بچپن میں تمہیں شہزادوں کی طرح پالا ہے، اب تم پر لازم ہے کہ ان کو بادشاہوں کی طرح عزت دو۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں بڑی شانیں دیتا ہے، بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اب میں آخری الفاظ کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں میں نے ماں باپ کا حق بیان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو بڑا اوکھا کام ہے، تو لمبا کام ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، آپ میں برداشت بھی ہو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اب اس حوالے سے میں گزارش کر رہا ہوں، میں نے یہ تو بیان کر دیا ہے کہ ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، اور روئے زمین پر اللہ نے اپنی مخلوق کے اندر، میں دین کے حوالے سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، ویسے تو سب سے بڑا اللہ نے نبی پاک کا حق رکھا ہے نا، ویسے عام عوام میں جو حقوق العباد جن کو کہا جاتا ہے ان میں اللہ نے سب سے زیادہ ماں باپ کا حق اولاد پر رکھا ہے۔ لہذا میری گزارش ہے ہر حال میں ماں باپ کی قدر کرو، قدر کرو، ہر حال میں ماں باپ کی قدر کرو۔ اب میں اس طرف 2 حقوق بیان کروں گا کہ اولاد کے اللہ نے ماں باپ پر کیا حق رکھے ہیں۔ یہ بھی تو شریعت ہے نا، یہ بھی تو حضور کی ہدایت ہے جو میرے آقا پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ اولاد کا جو پہلا حق ہے نا، اولاد کا پہلا حق تربیت ہے، ان کی دینی تربیت، دینی تعلیم، اخلاقیات، یہ ماں باپ پر اولاد کا پہلا حق ہے۔ ویسے تو نام رکھنا، عقیقہ کرنا اور دیگر جو ہے حقوق ہیں، لیکن بڑا حق میں بیان کر رہا ہوں کہ اولاد پر، اولاد کا حق ماں باپ پر سب سے بڑا یہ ہے کہ اولاد کی مذہبی تربیت کی جائے، اخلاقی تربیت کی جائے، دینی تربیت کی جائے۔ اگر اولاد نے حق ادا نہیں کیا تو پہلا حق تو ماں باپ پر تھا، آپ نے ادا کیا ہوتا تو آج اولاد بھی آپ کا حق ادا کرتی۔ اگر آپ کے بچے اور بچیوں کی جو تربیت ہے وہ اسلامی نقطہ نظر سے ہوتی، وہ دینی نظریے سے ہوتی، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی، تو آج آپ کا بیٹا گستاخ نہ ہوتا، آج آپ کی بیٹی بے پرد نہ ہوتی اور ننگے سر تمہارے سامنے نہ کھڑی ہوتی۔ اس کا نتیجہ کیوں نکلا ہے کہ ان کی تربیت جو ماں باپ پر ضروری تھی ماں باپ نے اس طرح نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ماں باپ کی اپنی تربیت نہیں ہے، خود اسلامی نہیں ہے، خود ذہن اسلامی اور دینی نہیں رکھتے، خود نماز نہیں پڑھتے، خود جو ہے خرافات اور غلط کاموں سے نہیں بچتے، خود جو ہے
शरीयत की पाबंदी नहीं करते तो घर में पैदा होने वाले और पढ़ने वाले औलाद भी वही कुछ देखते हैं, वही कुछ सीखते हैं जो माँ बाप उनको सिखाते हैं या उनको दिखाते हैं। तो माँ बाप की गलत कार्रवाइयों की वजह से औलाद के तौर तरीके भी गलत हो जाते हैं और वबाले जान बन जाते हैं और फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। एक है स्कूल की तरबियत और एक है दीनी मदारिस की तरबियत। दोस्तों, आपको इसमें बड़ा फर्क नजर आएगा। आप किसी दीनी मदरसे के बाहर खड़े हो जाएं, जब छुट्टी का वक्त होगा, बच्चे और वहां से बाहर निकलेंगे या बच्चियां बाहर निकलेंगी, खामोश होंगे, शर्मो हया के साथ चलेंगे और इंसानों की तरह चलेंगे। आप किसी स्कूल या कॉलेज के बाहर खड़े हो जाएं, छुट्टी के बाद जब बच्चे निकलेंगे, हु हा उई उई और जो है गाली गलौज देते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, साइकिलें आपस में टकराते हुए, बैग एक दूसरे को मारते हुए, इस तरह से निकलेंगे। तो ये तरबियत है, ये बताता है कि दीनी मदारिस में अखलाकियात और मोहब्बत के साथ रहना सिखाया जाता है। और स्कूलों कॉलेज के अंदर दुनियावी तालीम तो है, इंग्लिश तो है, मैथ है, बायो है, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन अखलाकियात, प्यार मोहब्बत का रवादारी, उनको इंसानियत के साथ रहना वो कौन सिखाएगा? ये दीनी मदारिस में सिखाया जाता है। मैं आपको एक और मिसाल दूंगा। आप किसी भी स्कूल के लड़के को बोलो बेटा पानी दे दो, पहली तो बात है मुंह बनाएगा, इसनु आखचा ए जो बेटा है हर टाइम मेरा हाँ खांदा रहना है, इस तरह बाप को बोला जाता है या माँ को बोला जाता है। और अगर वो पानी देगा तो गिलास में या प्याले में जिसमें भी वो डाल के यूं एक हाथ के साथ आपके हाथ में पकड़ाएगा, हाँ घिन पी, हाँ इस तरह वो बोलेगा। अगर स्कूल में आपका बच्चा मदरसे में पढ़ता है, बच्ची मदरसे में पढ़ती है, वो तीन चाहे नाजरा कुरान पढ़ रहा है, चाहे हाफिज बन रहा है, चाहे आलिम है आलिमा है, जब आप पानी मांगेंगे तो वो जिस चीज में भी पानी डालेगा पहले तो उठकर दौड़ेगा कि मैं पानी ले आऊं, और जब पानी लेकर आएगा तो ऐसे नहीं, दो हाथों से सर झुका के ऐसे पानी पेश करेगा। ये तरबियत है मेरे भाइयों, ये तरबियत है। स्कूल कॉलेज का पढ़ा हुआ लड़का आपके मुंह भी लगेगा, आपकी बदतमीजी भी करेगा, लेकिन मदरसे की पढ़ी हुई बच्ची और बच्चा माँ बाप की बदतमीजी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तरबियत है। ये तरबियत पहले इब्तदा घर से होती है। जब बच्चा बच्ची, मेरे आका पाक ने फरमाया 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल में आ जाएं तो उनको मार करके नमाज पढ़ाओ। ये क्या है कि बचपन से नमाज पढ़ाओ, उनकी तरबियत करो, ताकि जब वो बालिग हो तो 5 वक्त के मुकम्मल नमाजी बन चुके हो। माँ नमाजी नहीं है, बाप नमाजी नहीं है, यहाँ बच्चे और बच्चियां नमाजी कैसे बनेंगे? आज क्या वजह है? एक बहुत बड़ी तादाद हमारे मुआशरे में बेनमाज है। उसकी मेन वजह यह है कि घर से जो नमाज की तरबियत होनी थी, हमने वो तरबियत करना छोड़ दी है। इस्लामी तरबियत ये बच्चों का हक है और माँ बाप पर यह फर्ज है, लेकिन हमने ये फर्ज कहाँ अदा किया? हमारे नौजवान नस्ल को आज इंग्लिश आती है, नौजवान नस्ल को आज क्रिकेट की टीमें भी याद हैं। अभी कोई क्रिकेट का पता नहीं कोई मैच चल रहा था, इनको ये भी पता है ये कौन सा कप है, इसमें कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं, एक एक टीम का पता है, खिलाड़ियों का पता है और खिलाड़ी किस किस शोबे में माहिर हैं, इनको ये भी पता है। लेकिन वुजू के 4 फर्ज का पता नहीं है। ये कमजोरी आपकी है मेरे भाइयों, ये आपकी कमजोरी है। ओ जी उलमा निंदे सेंदे, आजकल उलमा अपनी तकरीर, ये तकरीरों में बातें नहीं होती, ये मदरसे में पढ़ाई जाती हैं। आपने बच्चे को मदरसे में भेजा है, अगर भेजा होता आज इसको 6 कलमे भी आते, आज इसको नमाज जनाजा की दुआएं भी आती, आज इसको जो है वुजू के फर्ज का भी पता होता, आज इसको गुस्ल के फर्ज का भी पता होता। और जनाब तेनू गुस्ल दे फर्ज आने मैनू नहीं आंदे, तेनू माँ प्यो कोचे नहीं सिखाए, आके माँ प्यो नू आप नू नहीं आंदे, मैनू कित्थों आसन? जब माँ बाप तरबियत नहीं करेंगे या आप खुद नहीं पढ़ा सकते, मदारिस में नहीं भेजेंगे, आप औलाद का हक मार रहे हैं, आप औलाद का हक मार रहे हैं। औलाद को जायदाद में हिस्सा ना देना ये जुल्म है, तवज्जो पूरी देना, औलाद को जायदाद में हिस्सा ना देना ये जुल्म है, लेकिन औलाद को तरबियत ना करना, दीन ना सिखाना, ये इससे भी कहीं बड़ा जुल्म है। क्योंकि अगर आपने मकान से, जायदाद से, जमीन से हिस्सा नहीं दिया, आपने बेटे या बेटी की दुनिया को बर्बाद किया है, आपने दीन नहीं सिखाया तो आपने उसकी कब्र और आखिरत को बर्बाद किया है, ये जुल्म है। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे
ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک لبیک اسار علیہ پیر بارو شریف زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں اس سے بڑا ظلم نہیں ہے کہ اولادوں کو جو ہے وہ دینی تربیت نہ دی جائے۔ میں ایک بات اس حوالے سے آپ کے سامنے جیتی مثال میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ خود توجہ کے ساتھ سماعت کریں، آپ کو سمجھ آئے گی، بات آپ کے ذہن میں بیٹھے گی۔ ہم جس ہستی کا آج عرش پاک کے حوالے سے یہاں پر جمع ہیں، پیر طریقت ولی کامل خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم آپ کو خراج تقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ اب آپ کی شخصیت کے حوالے سے تو میں آخر میں چند کلمات پیش کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ دنیا میں کتنے آستانے ہیں اور کتنے مشائخ ہیں اور دنیا میں کتنے پیر ہیں۔ اب دیکھیے آپ کو بہت سے آستانوں پر جو صاحبزادے ہیں وہ آپ کو شہزادے نظر آئیں گے، یعنی ان کی داڑھی نہیں ہے، ان کا رہن سہن جو ہے وہ دنیا داروں جیسا ہے، ان کے طور طریقے دنیا داروں جیسے ہیں۔ آستانے ہیں، بزرگ جو ہے وہ ولی تھے، کامل اولیاء تھے، لیکن آستانوں پر آج کل صاحبزادے، بہت سے آستانوں کی بات کر رہا ہوں، صاحبزادے جو ہے وہ آپ کو شہزادے نظر آئیں گے، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کریں گے، یا ان کا جو رہن سہن ہے، چہرے پہ آقا پاک کی سنت نہیں ہے، نماز نہیں ہے، ننگے سر چلتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ تو اچھے تھے، بزرگ تو اچھے تھے، وجہ کیا ہے؟ یہ خراب کیوں ہو گئے؟ یہ آستانوں کے صاحبزادے یہ خراب کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ ہے ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی۔ اگر ان کے بزرگ جی اگر ان کی تربیت اس طرح ہوتی، اگر ان کی تربیت اس طرح ہوتی کہ جس طرح ہونی چاہیے تھی، ان کی جو تربیت ہے نماز کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، عاجزی انکساری کے حوالے سے اور عقیدہ حقہ اہل سنت والجماعت کے حوالے سے ان کی صحیح تربیت ہوتی، ان کے عقیدے بھی درست ہوتے، ان کے تمام معاملات جو ہے وہ درست ہوتے، نہ عقیدے ان کے قائم رہے، یعنی بزرگوں کا عقیدہ اور تھا۔ آج نیچے جو نسل آئی ہے، ایک تو نماز روزہ نہیں ہے، دوسرا عقیدہ بگاڑ پیدا ہو گیا، عقیدے میں خرابی پیدا ہو گئی۔ آقا پاک کی ذات سے لے کر صحابہ کرام علیہ السلام علیہم الرضوان کے مقام اور مرتبے تک تمام کے متعلق ان کے عقیدے بگڑ گئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اب میرے بھائیوں یہ نتیجہ کیوں نکلا ہے کہ ان کے بزرگوں نے خود تو عبادت کی ہے، خود تو دین کی خدمت کی ہے، لیکن نسلوں میں وہ چیز ودیت نہیں کر سکے، آگے راسخ نہیں کر سکے، اور غلط تربیت کی وجہ سے اولادیں بگڑ گئیں، اولادیں بگڑی تو آستانے بگڑ گئے، آستانے بگڑ گئے تو مرید بھی بگڑ گئے۔ اب پیر بن جو ہے وہ داڑھی منڈا ہے، مرید کہاں داڑھی رکھے گا؟ پیر نماز نہیں پڑھتا، مرید کہاں نماز پڑھے گا؟ اب پیر صحابہ کرام کو بک بک کرتا ہے تو مرید بھی صحابہ کرام کے دشمن بن جائیں گے۔ ان کو یہ تو نہیں پتا عقیدت بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے، عقیدت بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ میں نے کہا بندے دا پتر بنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ان بڑی شان ہے، کیوں بکواس کر دیں؟ اور یہ سارے پیر صاحب دا عقیدہ، میں آکھے او بھائی پیر دی عقیدت بعد چھے، عقیدہ پہلے ہے۔ صحابہ دی شان وری ہے یا تیرے پیر دی شان وری ہے؟ ذرا ہوش تا کرنا، کہندے برابر کہنو کھڑا کریں دا بھی ہیں۔ ہون دوستو جب آستانے بگڑے تو مرید بھی بگڑ گئے، عقیدے بگڑے تو عقیدے مریدوں کے بھی خراب ہو گئے، آستانوں پر بھی نظام غلط ہو گیا۔ اور پتہ ہے یہ بے توجہی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کل جن آستانوں پر مدارس چلتے تھے آج وہاں عرس پہ میلے لگائے جا رہے ہیں، وہاں پر ریچھ اور کتے کی لڑائیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ سرکسیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ رنڈیوں کے ڈانس لگے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ کہیں تھوڑی سی غفلت آئی، نسل بگڑ گئی۔ اب آستانوں کی نسلیں بگڑی تو پھر آگے مریدی بگڑ گئے، عقیدے بگڑ گئے، کردار بگڑ گئے۔ تو یہ تربیت ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ اور ہم جس ہستی کا عرس منانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں، حضرت خواجہ خواجگان شیخ طریقت خواجہ پیر محمد حسن الحسنی الباروی دامت برکاتم العالیہ، ان سے لے کر آپ پیر کے قبلہ قاری محمد عاشق حسین باروی صاحب کو دیکھیں یا چھوٹے سے چھوٹے ان کے بھائی کو دیکھیں، دین کے عالم بھی نظر آئیں گے، قرآن کے حافظ بھی نظر آئیں گے، قاری بھی نظر آئیں گے، سر پہ امامہ بھی
ہوگا, چٹا لباس بھی ہوگا, چہرے پہ سنت مصطفیٰ بھی ہوگی, عاجزی بھی ہے, انکساری بھی ہے, مسلک کا درد بھی ہے اور دین کا درد بھی ہے اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل بھی ہے. یہ سارا نظام کیوں ہے؟ اس ولی کامل کو سلام جس نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی ہے جیسے کرنے کا حق بنتا ہے. نعرہ تکبیر رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, استانہ علیہ پیر بارو شریف, استانہ علیہ پیر سواق شریف. میرے بھائیوں, یہ تربیت ہوتی ہے, یہ تربیت ہوتی ہے اور تربیت کا بڑا انتظام اور انسلام ہوتا ہے. میں آستانہ عالیہ بارو شریف پہ پچھلے دنوں حاضر ہوا تو وہاں پر جو ہے دوپہر کے وقت لنگر کھانے کا وقت آیا تو وہ چھوٹے صاحبزادہ ہیں خواجہ صاحب کے, محمد ابو بکر ان کا نام ہے, ابو بکر نام ہے نا, تو وہ جو ہے نا وہ مجھے پلیٹیں رے کے آ کے, چھوٹا سا بچہ ہے, پلیٹیں رکھ رہے ہیں اور پانی جو ہے وہ مرید ایک جو ہے وہ میرے آگے رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے حضرت صاحب کو گلاس میں ڈال کے دو نا. میں نے کہا دیکھو چھوٹا بچہ ہے اور اس طرح گھر سے ابھی تربیت ہو رہی ہے, تو جب یہ تربیت چھوٹے بچپن سے کی جاتی ہے تو اس تربیت کا اثر پھر زندگی میں نظر آتا ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے بھائیوں, اگر آپ کو بیٹی ملی ہے, بیٹا ملا ہے, ان کی تربیت کرو, ان کو نماز کے وقت نماز کی تلقین کرو. اگر چھوٹے ہیں تو سختی سے, اگر بڑے ہو چکے ہیں تو سختی مت کرو, کبھی منہ وٹا لو, کبھی جو ہے وہ دو جملے بول لو, کبھی پیار سے بول لو, تو ان کو عادت ڈالو, نماز کی عادت ڈالو بچپن ہی سے. ان کو کسی قاری صاحب جو سنی ہو, یہ بات یاد رکھنا, وہ جی قرآن پڑھاونا ہے جتھے ہی پڑھاونا ہے, کیوں جناب والا, جتھے ہی پڑھاونا ہے, قرآن تو پڑھ گیا, نبی کا گستاخ بن گیا, اس سے بہتر تھا جاہل رہ جاتا, گستاخ تو نہ ہوتا, ٹھیک ہے نا. سنی عالم قاری کے پاس قرآن پڑھاؤ اور جناب اپنی بچیوں کو صحیح دینی تعلیم اور تربیت دو, قرآن پڑھاؤ, عالم بناؤ, عالمہ بناؤ, حافظ بناؤ, قاریہ بناؤ. خدا کے لیے اپنے نسلوں کی تربیت کرو, یہ آپ پر اولاد کا حق ہے, آپ پر اولاد کا حق ہے. اور قیامت میں آپ سے پوچھو گا, والدین سے پوچھا جائے گا, ہم نے تجھ کو اولاد کی نعمت عطا کی تھی, تم نے اس کو دین کیوں نہیں پڑھایا, دین کیوں نہیں سکھایا, اس کی اسلامی تربیت تم نے کیوں نہیں فرمائی ہے. یہ قیامت کے میدان میں ہمارا گریبان ہوگا, اولادوں کا ہاتھ ہوگا. جتنے یہاں پر وہ حضرات بیٹھے ہیں کہ جن کی صاحب اولاد ہیں یا جن کی ابھی اولاد ہونی ہے, ابھی شادیاں کرنی ہے, یہ میرا پیغام پلے باندھ کے جاؤ کہ بچے اور بچی کی پہلی درسگاہ ماں باپ کی گود ہوتی ہے, وہاں سے اپنی اولادوں کی تربیت کرو. لہذا یہ اولاد کا پہلا حق ہے جو میں نے بیان کیا ہے. اب دوسرا حق بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو حضرت قبلہ خواجہ صاحب کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. چند الفاظ ان کی بارگاہ میں بھی میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. ذرا دائیں بائیں والے اونچی آواز نال سبحان اللہ. میرے بھائیوں, میں ہدایت کی بات میں نے کی ہے کہ آقا پاک کے آنے سے پہلے ہدایت نہیں تھی اور حضور والذی ارسل رسولہ بالہدی, میرے آقا پاک ہدایت لے کر دنیا میں تشریف لائے. وہ جو پہلے کا دور تھا اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں, اس میں شراب, جوا, چوری, بدکاری, ہر قسم کا ظلم اور ہر قسم کا گناہ عام تھا. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے ہر طرح کے غلط کام کو ختم کر دیا, مٹا دیا اور ہر قسم کی ہدایت اپنی امت کو عطا فرما دی. ان لوگوں میں ایک ظلم یہ بھی تھا کہ بچی کا حق جائیداد میں نہیں رکھا جاتا تھا. اول تو بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور قتل کے بھی مختلف طریقے تھے. یا تو ان کو زندہ دفنا دیا جاتا, پتہ نہیں کتنے دن وہ تڑپتی, ان کا دم گھٹتا, کیا حال ہوتا. زندہ بچی کو دفن کر دیا جاتا, یا گھر میں باپ چھوٹی بچی کو ایک پاؤں پہ پاؤں رکھتا, دوسرے پاؤں کو کھینچ لیتا اور اس طرح دو ٹکڑے کر دیتا, یا پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر بچی کو زمین پہ گرا دیتا, یا تلوار لیتا اور گھر میں بچی کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا. یہ حال تھا ان لوگوں کا. اور اگر کوئی بچی زندہ رہ بھی جاتی تو پھر اس بچی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا, بھائی بانٹ لیتے تھے اور بیٹی کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا. شریعت نے بیٹی کا حق رکھا ہے, بیٹے کا حق رکھا ہے. لیکن دوستو, آج جب بھی کہیں پر بھی بٹوارہ ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ
کہ ماں باپ کو احساس ہونا چاہیے کہ بیٹیاں کمزور ہوتی ہیں اور بھائی جو ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں. پہلے سے ان کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے حصے کا انتظام کریں, تحفظ کریں, کوئی وصیت نامہ دے دیں یا کہ ان کو جیتے جی اپنا حصہ جو بیٹیوں کا ہے وہ ان کے حوالے کر دیں, تاکہ جو ہے ان کو بعد میں مرنے کے بعد کوئی مسئلہ نہ ہو اور اولاد بیٹے بیٹیوں پر ظلم نہ کر سکیں. اور دوسری صورتحال, اگر ماں باپ نے بٹوارا نہیں کیا ہے تو بھائیوں کو عقل سے کام لینا چاہیے, خوف خدا سینوں میں رکھنا چاہیے کہ بھائن کا حق کھا کر میرے بھائی تو کتنا امیر ہو جائے گا اور کتنی جاگیریں اور جائیدادیں بنا لے گا. یہ خوش فہمی ہے کہ میں نے اپنی بہن سے حق معاف کرا لیا ہے, یہ خوش فہمی ہے جناب. میں نے کہا بہن کا حق کیا, کہا نہیں کیا. میں نے کہا کیوں؟ جناب ہم نے معاف کرا لیا. میرے بھائی جب آپ بہن سے گئے تھے حق معاف کرانے تو بہن وہاں پر دو معاملات میں کھو گئی تھی کہ اگر میں جائیداد بچاتی ہوں تو میرا بھائی جاتا ہے اور اگر بھائی بچاتی ہوں تو جائیداد جاتی ہے. اگر وہ نہ کرتی تو کیا بھائی باقی تھے؟ بھائی تو لوٹ جاتے, ناراض ہو جاتے. بہن نے بھائی بچانے کے لیے جائیداد قربان کی ہے, ورنہ کس کا دل نہیں کرتا زمین کے لیے, جائیداد کے لیے, مال و دولت کے لیے. لہذا یہ ظلم ہے کہ میں نے بہن سے معاف کرا لیا. ارے کہاں تک ظلم کرتے رہو گے؟ عرب کے اس زمانہ جاہلیت کے اندر بھی عورت مظلوم تھی اور آج ہم بھی وہ ظلم کرنا نہ چھوڑیں. ہمارے اندر فرق کیا ہے میرے بھائیوں؟ شراب وہ بھی پئیں, شراب ہم بھی پئیں, زنا وہاں بھی, زنا یہاں بھی, جوا وہاں بھی, جوا یہاں بھی, سود وہاں بھی, سود یہاں بھی, چوری وہاں بھی, چوری یہاں بھی, وہاں بھی قتل و غارت, یہاں بھی قتل و غارت, وہاں بھی زمینوں پہ قبضے, یہاں پہ بھی زمینوں پہ قبضے, وہاں بھی ماں باپ کو تھپڑ اور دھکے دوڑے, یہاں پر بھی وہی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے, گناہ کرتے تھے. ظالم تو کلمہ محمدی بھی پڑھ رہا ہے, گناہ بھی کر رہا ہے. ذرا سوچ, اپنے اندر احساس پیدا کر, کیا کر رہا ہے, کہاں کھڑا ہے تو اس زمانہ جاہلیت میں اور آج تیرے کردار میں فرق کیا ہے؟ تو وہ بھی ظلم کرتے تھے عورت پر, آج ہم بھی ظلم کریں. جب نکاح ہوا خاوند کے پاس گئی, خاوند نے حق مہر معاف کرا دیا. کیوں جناب والا؟ میراثیوں کا حق تو نے دیا, تو نے نٹووں کا جو ہے وہ حصہ دیا, کنجروں کو حصہ دیا, جتنے کام فحاشی اور یانی ہوتی رہی سب کو دیا. ایک حق مہر جو شریعت نے فرض کیا ہے تو نے وہی معاف کرانا ہے. ایک عورت بیوی وہ گھر میں ہے, بھائی اس کا جائیداد سے حصہ نہیں کرتے, باپ حصہ نہیں کرتا, تیرے پاس آئی تو نے حق مہر معاف. ارے کہاں کہاں ظلم کرتے رہو گے اس پر؟ یہ بات غلط ہے کہ جناب عورت تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے, پاؤں کی جوتی نہیں ہوتی ہے. عورت باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو شریعت نے اس کو شہزادی بنایا ہے, خاوند کے گھر میں جاتی ہے تو شریعت نے اس کو ملکہ بنایا ہے. ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ اے جناب انہوں کس کے رکھو, انہوں ماری رکھو, انہوں ہر ٹائم ڈرائی رکھو. یہ اپنے ہمارے مفروضے ہیں, یہ جٹوں کی باتیں ہیں, یہ جہالت کی باتیں ہیں. شریعت مطہرہ نے تو فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. گھر والوں پر خرچ کرنا میرے آقا نے سب سے بہترین صدقہ قرار دیا ہے. لہذا گھر جاؤ اور چہرہ بگاڑ لو, دونوں طرف سے معاملہ خراب ہے. باہر بیٹھا ہوگا دوستوں سے ہنس کے بولے گا, ہاں رشتہ داروں سے ہنس کے بولے گا, آنکھوں سے ہنستے بولے گا. جب گھر جائے گا نا بیوی بچوں کے سامنے او بگڑا ہوا جن بن جائے گا. اور جناب اے متھے تے وٹ پائے ہوئے, اکھاں پھری ہوئے, انہیں لگتا ہے کوئی بلا آ گئی. گھر جناب بچے اڈے بجے اٹھے کہ بندہ بدائے او بابا آ گئے, بابا آ گئے, کوئی بلا تو نہیں آ گئی. اب جناب باہر رویہ اچھا ہے اور گھر میں رویہ یہ ہے. حضور نے فرمایا اچھا وہ ہے جو گھر میں اچھا ہے. سبحان اللہ کیوں نہ دو یار. اچھا وہ ہے جو گھر میں اچھا ہے. اور گھر والیوں کا حال دیکھو, ڈاکٹر پہ جانا ہے 2-4 ہزار کا میک اپ, ڈاکٹر کی فیس 500 ہے, اس کا میک اپ 5000 کا ہے. اگر بازار مارکیٹ میں جانا ہے میک اپ بھی ہے, نئے کپڑے بھی ہیں اور سارا نظام بن سور کے, کہیں بھی جائیں گے حورے بن کے جائیں گی, لیکن خاوند کے لیے چڑیل بن کے بیٹھی ہوئی ہے. گھر میں کپڑے میلے کچیلے, بدبو آ رہی ہے, بال بکھرے ہوئے, یہ حال ہے. یعنی ادھر سے ان کو حکم یہ ہے کہ عورت کا مرد
کے لیے سورنا جائز بھی ہے، ثواب بھی ہے کہ عورت اپنے خاوند کے لیے سورے۔ جس کے لیے سورنے کا حکم ہے اس کے لیے چڑیل ہے، اور جہاں سور کے جانے پہ لعنت ہے، بازاروں میں سور کے جائے گی، ڈاکٹر پہ سور کے جائے گی، مارکیٹوں میں سور کے جائے گی، اور مختلف فنکشن میں سور کے جائے گی، ادھر بھی کام الٹا ہوا پڑا ہے، ادھر بھی کام الٹا ہوا پڑا ہے۔ اور یہاں پر ایک حدیث مبارکہ سنانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ موبائل فون پر آج گندی دوستیاں، گندے کام، لچ لفنگ جو کچھ ہو رہا ہے آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا پاکیزہ خوشبو والے کھانے بنے ہوئے ہیں، اور ایک طرف بدبودار مردار سڑے ہوئے کھانے پڑے ہیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ خوشبودار پاکیزہ کھانوں کو چھوڑ کر بدبودار کھانوں پہ، حرام کھانوں پہ منہ مار رہے ہیں، گند پہ منہ مار رہے ہیں۔ میرے جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جن کے گھر میں حلال پاکیزہ بیویاں ہوں گی لیکن حرام پر منہ ماریں گے، حرام کام کریں گے۔ ہاں شادی شدہ لوگوں نے بھی آج موبائل فون کا غلط استعمال کیا ہے، گندی دوستیاں کی ہے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کیا ہے۔ اسی دور کی دلیل ہے کہ آج گھر میں پاکیزہ بیویاں موجود ہیں لیکن گند میں حرام پہ منہ مارا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں واپس آؤں میرے بھائیوں کہ عورت کا، بیٹی کا جائیداد میں حصہ نہ کرنا یہ ظلم ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ ہم سندھ والوں کو کہتے ہیں کہ سندھ والے ظالم ہیں، انہوں نے ایک جو ہے وہ قانون بنایا ہوا ہے مختلف علاقوں میں وڈیروں نے کہ جو بڑے بڑے نواب ہوتے ہیں نا ان کی بڑے بڑے مربع 2-2 4-4 100 مربع ہوتے ہیں۔ اب 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے، تو جب حصہ کرتے ہیں تو بیٹی کو 50 مربع جاتے ہیں، بہت بڑی جائیداد ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی قرآن کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں۔ ایک کمرے میں بچی کو بٹھایا، قرآن رکھ دیا، کہا بس ساری زندگی اس نے یہیں بیٹھنا ہے۔ یہ گندی رسم ہے، یہ جہالت کی رسم ہے اور یہ ظلم ہے۔ ہم نے ان کو کہا کہ بھائی یہ ظلم کرتے ہو۔ انہوں نے کہا چلو ہم رکھتے تو ہے نا کہ بیٹی پرنائے، بیٹی کی شادی ہوگی، پرنائیں گے، شادی کریں گے، نکاح کریں گے تو حصہ دینا پڑے گا۔ تمہارے پنجاب والے تو دیتے ہی نہیں ہیں، حصہ رکھا ہی نہیں ہے بیٹی کا۔ جب بٹوارا ہوتا ہے بیٹی کا نام ہی کوئی نہیں لیتا، جب تقسیم ہوتی ہے بیٹی کا نام ہی کوئی نہیں لیتا، بھائی مل بیٹھ کے بانٹ کے کھا جاتے ہیں، بیٹی کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک گٹھ برابر کسی کی زمین کو کھایا، قیامت میں 7 زمینوں کا توق، آگ کا توق بنا کر اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، ایک گٹھ زمین کا۔ میں سوچتا تھا یہ گٹھ زمین کیا ہوتی ہے، گٹھ زمین کیا ہوندی ہے؟ کیسے بولو گٹھ جلے میں گٹھ ہے تو وہ جڑا بننا ہے نا وہ بھی کو گٹھ ہی بن دے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بننا توڑو گے تو 7 زمینوں کا توق بنا کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ بننے توڑے جا رہے ہیں، پانی چوری کیے جا رہے ہیں۔ میرے آقا پاک نے فرمایا گٹھ جہاں پہ کنالیں ہڑپ کر جائیں، جہاں پر رقبے ہڑپ کر جائیں، او بھائی میرا چاچا کھا گیا، میرا ماما کھا گیا، میرا پتریر کھا گیا، میرا گمانڈی کھا گیا، میں آقا اتے پیو دھی دا مال نہیں چھوڑیں دا، میرا پینڈ دا مال نہیں چھوڑیں دا، چاچے ماما دی کیڑی گل کریں میں۔ ہم اتنے زمانے جاہلیت میں گر چکے ہیں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، میں نے آیت کا ترجمہ کیا اور بتایا کہ میرے آقا کا میلاد ہے، ہم نے میلاد یاد رکھا ہے، میلاد کا مقصد بھلا دیا ہے کہ مقصد ہدایت ہے اور ہدایت سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہدایت پر، سیدھے راستے پر قائم رکھنے کے لیے اللہ کریم نے اس امت میں علماء، صلحاء اور اولیاء کرام کو یہ فریضہ عطا فرمایا ہے۔ نبی نہیں آئیں گے لیکن امت کی ہدایت کے لیے علماء اور اولیاء ہر دور میں کام کرتے رہیں گے۔ کبھی دین کے خلاف کوئی اٹھے گا تو علماء اور صلحاء مجاہدین بن کر سروں پہ کفن باندھ کے میدان میں آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم گردنیں لٹا دیں گے، مصطفیٰ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کبھی شریعت پر کہیں بگاڑ پیدا ہوگا تو علماء جائیں گے، اپنا قلم اپنی زبان کے ذریعے فتویٰ لگائیں گے اور بتائیں گے جب تک ہم زندہ ہیں مصطفیٰ کا دین نہیں بدلنے دیں گے۔ جب کہیں پر
اعمال میں کمی آئے گی، سستی آئے گی، تو یہ مدارس قائم کر کے علم کی روشنیاں پھیلا کے دین متین کی خدمت کریں گے۔ یہ چند شخصیات ہیں جو ہر دور میں روئے زمین پر موجود رہتی ہیں اور امت کی اصلاح کا سبب بنتی ہیں۔ انہی ہستیوں میں حضرت خواجہ خواجگان، شہنشاہ ولایت، پیر طریقت، رہبر شریعت، خواجہ غلام حسن پیر سواگ لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہستی ہے۔ 1000 سال پہلے بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جو ان کو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا، اور اس دور میں اگر یہ کرامت ملی ہے تو پیر سواگ لجپال کو ملی ہے۔ اور پیر سواگ لجپال نے ہزاروں لاکھوں غیر مسلموں کو رسول خدا کا کلمہ پڑھایا اور نگاہ فرمائی، تربیت فرمائی، فیض یافتہ کیا، پوری توجہ سے اپنا پورا فیض پیر بارو کریم لجپال کو عطا فرمایا۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے جو ہستی دیکھی ہے، ولی کامل، ولی ابن ولی، شیخ کامل حضرت خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ کیسے تھے؟ میرے بھائیو ذرا توجہ کرنا، ہم کتابیں پڑھتے تھے، اللہ والوں کے تذکرے پڑھتے تھے جو 100 سال 200 سال 400 سال پہلے بزرگ گزرے ہیں، کہ ان کا لباس ایسا ہوتا تھا، ان کی عاجزی ایسی ہوتی تھی، ان کی سادگی ایسی ہوتی تھی، ان کے آہوزاریاں، جگرتے، ان کی تلاوتیں، ان کی عبادتیں، ان کا جذبہ دین، قوم کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، بظاہر درویش ہوتے تھے لیکن وقت کے ظالم حکمرانوں سے ٹکرا جاتے تھے۔ ہم پڑھتے تھے، سوچتے تھے اب بھی کوئی ایسا ہوگا، اب بھی کوئی ایسا ہوگا، اب بھی کوئی ایسا ہوگا۔ اللہ کی قسم حضرت خواجہ خواجگان، خواجہ فقیر محمد کو دیکھا ہے تو دل نے گواہی دی ہے، جن کو کتابوں میں پڑھا تھا وہ ظاہری صورت میں بارو شریف کی سرزمین پہ نظر آیا ہے۔ وہی جذبہ، وہی ولولہ، وہی ذوق، وہی شوق، مدارس بنائے ہیں قوم کی ہدایت کے لیے، ہزاروں علماء ان کے مریدوں میں موجود ہیں، 20 مدارس چل رہے ہیں، ہزاروں طالبات عالمہ فاضلہ بن چکی ہیں، اور ہزاروں قرآن کے قاری، ہزاروں علماء بن چکے ہیں۔ اس وقت بھی ہزاروں طلباء ان کی قائم کردہ درسگاہوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہاں وہ سجادہ نشین بھی تھے، بہترین مبلغ بھی تھے، بہترین عالم بھی تھے، ولی کامل بھی تھے، راتوں کے جگرتے بھی ہیں، خوف خدا بھی ہے، اور حب مصطفیٰ بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، سارے کام ہیں۔ لیکن دنیا نے دیکھا ہے وطن عزیز میں ناموس رسالت یا ختم نبوت کے لیے جب بھی نکلنے کی بات آئی ہے، سب سے پہلے لبیک کا نعرہ پیر بارو کریم نے لگایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، استانہ علیہ پیر بارو شریف۔ لوگوں، کلور کوٹ سنی کانفرنس، پپلا سنی کانفرنس، میاں والی بکھر اور پھر بکھر شہر 2 مرتبہ سنی کانفرنس، چوک اعظم تاریخی سنی کانفرنس، ملتان سنی کانفرنس، ریوڑ سنی کانفرنس، اور پھر ہر سال تاجدار ختم نبوت کانفرنس۔ جگہ جگہ پہ خواجہ خواجگان، خواجہ فقیر محمد الحسنی کے پاؤں کے نشان بتا رہے ہیں۔ ایک ایسا مرد میدان گزرا ہے جس نے پورے وطن عزیز کے کونے کونے میں مصطفیٰ کی عزتوں پہ پہرے دیے ہیں، ختم نبوت پہ پہرے دیے ہیں، اور اعلان کیا ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہم اس عظیم المرتبہ ہستی کو آج خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے آگے پہنچنا ہے، شاہ جمال
اور 1 بجے میں نے بات ختم کر دینی تھی، پیر صاحب کے حکم پر میں نے 1:30 تک جو ہے وہ آپ کی سمع خراشی کی، اور آپ کی محبتیں ہیں، آپ بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ آگے پروگرام کا جو شیڈول ہے جس طرح جاری رہے گا وہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ میں اجازت لوں گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔